اور آپ کے علم میں ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ جو قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے یہ ایک بہت خطرناک جنگ تھی. یہ 16 کو جو قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا لشکر، اور ہر روز انتظار میں تھے کہ کب فتح کی نوید ملے. لیکن ہوا کیا کہ قادسیہ کی جنگ یہ پڑنے والی ہے کہ دشمن نے اپنے گھوڑے اور اپنی فوج پیچھے رکھی تھی اور آگے پوری لائن ہاتھیوں کی تھی، اور اسود اور اجرب دائیں بائیں ہاتھی تھے، اس پہ 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور ہوتا یہ کہ مسلمان جو ہی آگے لے کے جاتے گھوڑوں کو تو گھوڑے ڈر جاتے. تو وہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھی، خالد بن یزید کو اللہ نے کمال کی صلاحیت دی تھی. ساری زندگی وہ جہاد کے میدان میں رہے ہیں، لیکن فوت ہوئے ہیں تو گھر میں ہوئے ہیں اور مانگتے رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت دے. لیکن حدیث کہتی ہے من طلب الشہادت، جو شہادت کو طلب کرتا ہے بصدق، صدق نیت سے، اللہ اسے شہادت کا درجہ ضرور دیتا ہے. وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، خواہ وہ اپنی چارپائی پہ فوت. تو خالد بن یزید نے کیا کیا؟ اب کیا کیا جائے؟ اب مسلمانوں کی فتح رکی ہوئی ہے. تو خالد بن یزید نے کہا کہ جتنے اونٹ ہیں یہ واپس لے آؤ، اور اس کو دور اپنے پاس بلا لیا. اور اب جانتے ہیں کہ اونٹ جب دوڑتا ہے تو ویسے بھی دیو ہیکل ہے تو اس کی دوڑ میں بھی کوئی عجیب سا روب ہوتا ہے. تو انہوں نے کچھ لکڑیاں کٹوائی اور اس کے دائیں بائیں اونٹوں کے باندھ دیے، اور کہا کہ جتنی چادریں آپ کے پاس کو کالی ہیں وہ بھی لے آؤ، اور ان کے اوپر کالی چادریں ڈال. جنگ کا ایک نظام ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے جو بالکل دشمن کے سامنے ہوتا ہے، ایک میمنہ ہوتا ہے جو دائیں طرف فوج ہوتی ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے جو بائیں طرف، ایک قلب ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتے ہیں لوگ. ہمیشہ میمنہ اور میسرہ میں گھوڑے اور اونٹ اس طرح ڈالتے ہیں. جو قلب ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضبوط لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو سیدنا خالد بن یزید نے کہا کہ آپ قلب کو خالی کر دو. دور سے ان اونٹوں کو دوڑایا اور کہا کہ بس تم نے تیار رہنا، گھوڑے اور اونٹ اکٹھے لشکر میں داخل ہوں گے. تو جو ہی وہ اونٹ دوڑتے ہوئے آئے تو ہاتھی ڈر گئے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے. تو یہ ان کی تکنیک تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے تھے عمرو بن معدی کرب جیسے، اور ان کا قصہ تو پڑھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے طاقت کیسے دی تھی. آج کی طاقتیں کیا طاقتیں ہیں. وہ تو گھوڑے پہ بیٹھ کے بغیر سوچے سمجھے دشمن کی صفوں میں چلے گئے تھے، اور ایک شخص کو صرف ہاتھ سے یوں اٹھا کے گردن سے اپنے پیچھے بٹھا کے لے آئے، اور صرف یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہاتھی سے ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے، اس کا کمزور حصہ کیا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ ہاتھی کی آنکھ میں اگر کوئی چیز لگ جائے پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ویسے تو یہ آپ کے قابو نہیں آئے گا. تو پھر ایک تیر انداز اپنے ساتھ انہوں نے بٹھایا تھا کہ بس تم نے تیر مارنا ہے اس کی آنکھ پہ، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے. اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ اتنی طاقت تھی اس انسان میں کہ اس نے جب تلوار ماری تو ہاتھی کی گردن کاٹ دی تھی. تو اللہ عز و جلال نے اس انسان کو بڑی طاقت دی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ باہر آتے لیکن کوئی خبر نہ ملتی، حتیٰ کہ پیغام گیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ 4000 فوج مزید چاہیے. سیدنا عمر نے 4 بندے بھیج دیے. کتنے بندے؟ 4 بندے بھیج دیے. یہ قعقاع بن عمر اور عمر بن معدی کرب اور دیگر صحابہ کو بھیجا. پریشان ہو گیا، ابھی 4000 فوج مانگی ہے اور یہ 4 بندے آ گئے. اور جب یاقوسہ میں مسلمان پھنس گیا، ادھر بھی پہاڑی تھی ادھر بھی پہاڑی تھی، ایک طرف پانی تھا اور ایک طرف تھوڑی سی خشکی تھی، ساری فوج وہاں چھپائی کہ اچانک سے ہم حملہ کریں گے. تو دشمن کو پتہ چل گیا. تو یہ واحد عمر قعقاع تھے اور یہ عمر بن معدی کرب کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے اس پہ لٹا دیا تھا اور کہا تھا میں اپنے آپ کو برج بناتا ہوں، گھوڑے جلدی سے نکال لو، اور سارا لشکر اپنے اوپر سے گزار دیا تھا لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا تھا. اور ان کے پاس ایک ہاتھ میں کیسا سنگل ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب گھماتے تو 40 لوگوں کو مارا کرتے. اور اللہ ذو الجلال نے اس بندے کو طاقت اتنی دی کہ ہر وقت کہتے تھے عمر کھانا تو کھلاؤ، تو عمر مسکرا دیا کرتے. تو ایک دن سیدنا عمر نے کہا اچھا پھر آج عمر
آپ کا تو مجھے ذوق پورا کرنا ہی پڑے گا. 100 لوگوں کا کھانا بنوایا, کہا تم پہلے کھاؤ باقی پھر کھا لیں گے. انہوں نے کھانا شروع کیا اور وہ کھا گئے, اور کھانے کے بعد کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ھذا فطوری فأین غدائی, یہ تو میرا ناشتہ تھا, اب لنچ بھی لاؤ نا. تو اس وقت سیدنا عمر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلقنا وخلق عمرو بن معدی کرم, اللہ تیری تعریفیں, ہمیں بھی تو نے پیدا کیا اور تو نے عمر کو بھی پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جنہیں بہت بڑے کارنامے جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے, ان میں سے معقل بن یسار بھی تھے. اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بادشاہ دھوکہ دیتا ہے اس پہ جنت حرام ہے. کیسا دھوکہ؟ رعایا کے ساتھ دھوکے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ سب سے پہلی صورت رعایا کے معاملات میں خیر خواہی کی راہ سے ہٹ جانا, یہ دھوکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عبد استرعاہ اللہ رعیہ فلم یحطھا بنصیحہ, جو حاکم وقت اپنی قوم کو راستہ نہیں دیتا, مشن نہیں بتاتا, صحیح راستے کی نشاندہی نہیں کرتا, یہ دھوکے باز ہے اور قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. کیا راستہ دے؟ اس نے اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہے, تمہیں توحید کو خالص کرنا ہے, تم نے وقت پہ زکوٰۃ دینی ہے, تم نے قتل و غارت سے باز رہنا ہے, ان گناہوں کا تذکرہ کرے کہ ان چیزوں سے باز رہنا ہے. یہ راستہ ہے جو انبیاء سے لے کے خلفاء اور اس کے بعد بادشاہ کرتے آئے ہیں. جو بادشاہ اپنی تقریر کا مدعا اور مغز یہ نہیں بناتا کہ میں نے قوم کو راستہ دینا ہے اور اس کی نصیحت کرنی ہے, یہ دھوکے باز ہے اور قیامت کو جنت سے محروم ہو جائے گا. دھوکے کی دوسری شکل کہ عوام کے پیسے میں ناحق تصرف کرتا ہے. ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. صحیح بخاری کی روایت 3118, جو لوگ بغیر حق کے مال اس طرح لوٹ لیتے ہیں قیامت کے دن ان کی جہنم ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. کیسا دھوکہ دیتا ہے حکمران؟ کسی دوسرے کے حق کو غصب کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے. نظام اس کا ایسا ہے کہ وہاں رشوت عام ہے اور کسی حق والے کو حق نہیں ملتا, یہ دھوکے باز جو ہے حکمران ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ سن چکے, جس قوم کے اندر ایسے لوگ آئیں کہ جو تحفہ اور شرینی اور مٹھائی لینے کے بغیر کام نہ کریں, جو سود کو اس طرح عام کریں, یہ دھوکہ اس بادشاہ نے شروع کیا اور اس کو سپورٹ کیا. اس دھوکے کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا, کس بات پہ مقرر کیا تھا؟ کہ جاؤ خیبر کی کھجوروں کا اندازہ لگاؤ. یہ خراس بنا کے بھیجا کہ کتنا ان سے جزیہ لینا ہے, کتنی کھجوریں ہوں گی. تو جو ہی یہ پہنچے تو یہودی اکٹھے ہو کے آ گئے اور کیا کہتے ہیں, کیا خیال ہے اگر ہم آپ کی کوئی خدمت کر دیں؟ تو عبداللہ ابن رواحہ کے الفاظ میرا جی چاہتا ہے میں لکھواؤں اور آپ یاد کریں. تو جب انہوں نے یہ رشوت دینا چاہی تو کیا کہا؟ یہ ابن حبان کی روایت ہے 5199, یا اعداء اللہ, اے اللہ کے دشمنوں, اتطعمون السحت, تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ واللہ لقد جئتکم من عند احب الناس الی, اللہ کی قسم میں اس ہستی کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے میری جان سے بھی پیاری ہے. وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ, اور تم میرے نزدیک بندروں اور خنزیروں سے بھی برے ہو. پھر سنیے, اللہ کے دشمنوں
تم خنزیر اور بندروں سے بھی میرے نزدیک برے ہو. وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَىٰ أَلَّا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ. باوجود اس کے کہ میری جان سے پیارے ہیں اللہ کے رسول اور تم میرے نزدیک خنزیر اور بندروں سے ہی برے ہو، لیکن میں عدل پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، میں عدل پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. تو فوراً یہودیوں نے پھر یہ بول کے کہا تھا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ زمین و آسمان کا نظام اللہ کے عدل پر ہی تو قائم ہے. اس لیے یہ تیسرا دھوکہ ہے بادشاہ کا. جس قوم کے اندر اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں، یہ دھوکہ، یہ گرم بازاری، یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہے. اس کو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کرنا ہوگا اگر اس کو دور نہیں کرتا.